حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاعراف کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک پیغام دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ کہا کہ اے بنی آدم، اے انسانوں، جب بھی کسی مسجد کو جاتے ہو زینت کو اختیار کرو، اچھے کپڑے پہن کر مسجد کو جایا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھایا اور پیا کرو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کو مسجد کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور اس آیت کے پس منظر میں مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ذکر کرتے ہیں، زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر، برہنہ ہو کر خانہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، اپنے جسم سے سارے کپڑوں کو نکال کے کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور تصور یہ تھا کہ ہم نے گناہ کیا ہے جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے، ان کپڑوں کے ذریعے سے اللہ کے گھر کی حاضری صحیح نہیں ہے، جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے وہاں اللہ کے گھر کا طواف کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے وہ کپڑوں کو نکال کے ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی زمانے جاہلیت کی اس رسم کو غلط قرار دیتے ہوئے، اس پر نکیر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے بنی آدم کے لوگوں، جب بھی مسجد حرام کو آؤ کپڑا پہن کر آؤ، جب بھی کعبۃ اللہ کے پاس آؤ طواف کے لیے کپڑا پہن کر آؤ، دنیا کے کسی بھی مسجد میں جاؤ کپڑا پہن کر جاؤ، اچھے لباس میں جایا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کپڑے پہننے کا اور زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرات، مسجد یہ توحید کے مرکز ہیں، مسجد اس کی عظمت کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے گھر ہیں، کسی انسان کا گھر نہیں ہے۔ مسجد جسے عربی زبان میں بیوت اللہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ وہ گھر ہیں جس میں صبح شام اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لگاتار فرشتے اس میں نازل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی قوم، جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، قرآن مجید کی تشریح کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس کے مفاہیم دوسروں کو سناتے ہیں، کیا ہوگا؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ایسی قوم پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کی نورانی مخلوق، یہ فرشتے، یہ ملائکہ اس مجلس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بزرگ فرشتے ہیں، بڑے بڑے فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کا ذکر ملائے اعلیٰ میں کرتا ہے، اے فرشتوں دیکھو کہ میرے بندے میرے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھائے، مغرب کی نماز پڑھائی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نماز پڑھ کے ہم میں سے بعض لوگ گھر نکل گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل گئے، اور بعض لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد ہی میں بیٹھے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو جو ہے جلدی جلدی آئے، اس حال میں کہ آپ ہانپ رہے تھے، آپ کی سانس پھول رہی تھی۔ صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، خوش ہو جاؤ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور مجھے یہ بشارت سنائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے ذریعے سے اپنے ملأ اعلیٰ میں فخر کر رہا ہے کہ اے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے ہیں، ایک نماز ختم ہوئی دوسری نماز کی تلاش میں، دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں میرے ذکر میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ مساجد اس روئے زمین کی سب سے عظیم جگہ ہوتی ہے، سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے، سب سے مقدس ترین جگہ ہوتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہا کہ اس روئے زمین کا سب سے بہترین خطہ، اس روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے وہ مسجد ہے۔ کیوں؟ جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں اللہ رب العالمین کے لیے سجدے کیے جاتے ہیں، رکوع کیے جاتے ہیں۔ رأس العبادہ، سارے افضل ترین عبادت نماز جیسی عبادت مسجد میں ادا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کو روئے زمین کا بہترین خطہ قرار دیا ہے اور فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات کا سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے وہ بازار ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، جہاں پر قدم قدم پر جھوٹ بولا جاتا ہے، جہاں پر قدم قدم پر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بازار ایک ایسی جگہ ہے شیطان وہاں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے اور یہیں سے برائی کی شروعات کرتا ہے۔ کہا کہ مسجد اس کائنات کی سب سے افضل ترین جگہ ہے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں قیامت کے دن انسان کتنے پریشان ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سارے انسانوں میں بہت سارے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے کوئی ٹکنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی پوری طریقے سے پسینے میں شرابور ہوگا۔ ان میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہا کہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی آخرت کی ہولناکیوں سے نجات دیتے ہوئے اپنے عرش کے سائے میں انہیں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک شخص پیارے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد سے اٹکا رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک نماز پڑھ لیا، دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، کب ٹائم ہوگا کہ میں مسجد جاؤں۔ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، خالی وقت ملا ہوا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مسجد جاؤں، قرآن مجید پڑھوں۔ مسجد کے کام ہوتے ہیں، مسجد کے کاموں میں دلچسپی لیتا ہے، اسے جب بھی موقع ملتا ہے مسجد آتا ہے، مسجد سے اپنا تعلق رکھتا ہے۔ کہا کہ عرش الہی کا سایہ اس آدمی کو ملنے والا ہے کل قیامت کے دن، جبکہ سارے انسانیت پریشان ہوگی جو انسان اپنے دل کو مسجد سے اٹکایا رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں جو آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل ہوتا ہے، سلام کر کے داخل ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ اسے جو بھی رزق دیتا ہے اس کی کمائی میں برکت دیتا ہے۔ تیسری بات فرمائی وہ آدمی اسی عمل کی حالت میں وفات پا جائے وہ سیدھے جنت چلے جائے گا اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ تو کہا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل ہوتا ہے، اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ مسجد کی طرف نکلتا ہے، جو چلتا ہے مسجد کی طرف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور تیسرا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آتا ہے۔ تو حضرات یہ سارے احادیث سے میں معلوم ہوتا ہے مسجد سے ایک مومن کا تعلق اگر مضبوط ہوتا ہے وہ کتنی نیکیاں کماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد کی طرف بڑھنے والا ایک ایک قدم بھی ایک آدمی کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات،
کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں وہ نیکی نہ بتاؤں جس نیکی کے کرنے سے اللہ تمہارے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود وضو کرنا۔ ہاں، صبح کی نماز کا وقت ہے، پانی ٹھنڈا ہے، دل چاہتا ہے کہ پانی کو نہ چھوئیں، لیکن پھر بھی آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ عشاء کا وقت ہے، ٹھنڈا پانی ہے، طبیعت نہیں چاہتی، پھر بھی آپ وضو کر کے مسجد کو آتے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جنت میں درجات کو بلند کرتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، دوسری نے کی فرمایا مسجد کی طرف زیادہ چلنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بِالصَّلَاةِ، کہا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ بھی تمہارے گناہوں کے معافی کا ذریعہ اور جنت میں رفع درجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرات، جو آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے، سبحان اللہ، کیا کیا فضیلتیں شریعت نے ہمیں بتائی۔ مسجد کی طرف جاتا ہے گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کا مہمان ہے۔ من غدا الى المساجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی صبح مسجد کی طرف جاتا ہے، شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے، اعد اللہ له فی الجنت نزلا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے جنت الفردوس میں اس کی مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے پل صراط جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں وہ سب سے بہت نازک ترین مرحلہ ہوتا ہے، سب سے بڑا کٹن مرحلہ ہوتا ہے۔ اس پل صراط سے گزرنے کے لیے اس وقت میں سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا اندھیرا چھایا ہوگا، مشرکین اندھیروں میں بہک رہے ہوں گے، کافرین اندھیروں میں بہک رہے ہوں گے، منافقین اندھیروں میں بہک رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام الی یوم القیامہ، کہا کہ اے لوگوں، نمازیوں کے لیے، وہ لوگ جو نماز کے لیے اندھیرے میں تاریکی میں مسجد کی طرف چلتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن بالنور التام، مکمل نور کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن نور انسان کو ملتا ہے۔ جو انسان رات کی تاریکی میں اندھیرے کے باوجود فجر کی نماز کو مسجد کو آتا ہے، عشاء کی نماز کو مسجد کو آتا ہے، کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نور عطا کرنے والا ہے۔ حضرات، یہ مساجد یہ نور کے مراکز ہیں، واللہ یہ نور کے مراکز ہیں، یہاں سے روشنی پھیلتی ہے سارے محلے میں، سارے بستی میں، سارے شہر میں، سارے ملک میں، بلکہ پوری کائنات، پوری دنیا میں انہی مساجد سے روشنی پھیلتی ہے، توحید کی روشنی پھیلتی ہے، سچائی کی روشنی پھیلتی ہے، امانت داری کی روشنی پھیلتی ہے، دیانت داری کی روشنی پھیلتی ہے۔ اسی لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو جاتے ہوئے دعا پڑھا کرتے تھے، اور ہر مسلمان کو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اور کیا دعا ہے اور کیسے پیاری دعا ہے، غور کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اے اللہ، میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، اے اللہ، اللہم اجعل فی قلبی نورا، میرے دل کو تو پر نور بنا دے، نور والا دل بنا دے۔ اے اللہ، میری زبان کو نور والی زبان بنا دے، میری سماعت کو نور والا سماعت بنا دے، اور میری بصارت پہ پر نور بنا دے، میرے دائیں جانب نور کر دے، میرے بائیں جانب نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے۔ اے اللہ، نور کی بارش میں نہائے ہوئے انسان کی طرح مجھے بنا دے۔ کیا مطلب ہے؟ مسجد کو جاتے ہوئے نور کی دعا پڑھنا، دعائے نور پڑھنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مسجد سے توحید کا نور پھوٹتا ہے، اور اس نور کو حاصل کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے۔ حضرات، اسلام نے مسجد کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر گئے،
اور مدینے میں کتنے صحابہ ایسے تھے جسے گھر کا انتظام ابھی نہیں ہوا تھا، کتنے صحابہ ایسے تھے جسے ابھی کھانے کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ پہنچے اور مدینے سے پہلے قباء نامی جگہ پہ رک کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا جو آدمی گھر سے وضو کر کے آ کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے نفل نماز، اس کے لیے مکمل ایک عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس مسجد کی بنیاد ڈالی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل 15 دن وہاں رکے رہے، پھر مدینہ آئے، مدینے میں بھی سب سے پہلا کام پیارے نبی نے مسجد کی تعمیر کروائی، اور ساری دنیا کا ہر کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام مسجد ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے مسجد کی بڑی اسلام میں اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے آتے پہلے گھر سے پہلے مسجد جاتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر مسجد گھر جاتے تھے۔ جب بھی پریشانی لائق ہوتی سیدھے مسجد آتے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ایک مرتبہ سورج گرہن لگ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ڈر گئے کہ ابھی قیامت آنے والی ہے، اور سارے صحابہ کو مسجد میں بلایا اور 2 رکعت لمبی نماز پڑھائی۔ اسے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ مسجد کی اسلام نے کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ایک مومن کا مسجد سے کتنا گہرا رشتہ ہونا چاہیے میرے بھائی۔ جب یہ مساجد اتنی عظمت رکھتی ہیں، ان کا اتنا بڑا مقام ہے، تو میرے بھائی اس کے بھی کچھ آداب ہیں، اس کا لحاظ رکھنا میرے لیے اور آپ کے لیے ازحد ضروری ہے۔ مساجد کا ایک پہلا ادب یہ ہے کہ مسجدوں کو شرکیہ مظاہر سے پاک رکھنا چاہیے، مسجدوں کو شرکیہ مظاہر سے پاک رکھنا چاہیے۔ مساجد کا مزاروں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، مزاروں کا مساجد سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا آخری وقت ہے، آخری وقت میں پیارے نبی نے جو ارشاد فرمایا، کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہا کہ اللہ کی لعنت ہے یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہے نصارہ کے اوپر کہ ان لوگوں نے انبیاء کے مرنے کے بعد انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بنائی، انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنایا۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر۔ کیا مطلب ہے؟ آخری وقت میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ راوی حدیث کہتے ہیں یحذر ما صنعوا، اس لیے کہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے، اپنی امت کو یہ پیغام دیتے ہوئے، اے میری امت کے لوگوں، جو یہودیوں نے غلطی کی ہے تم ہرگز نہیں کرنا، جو نصارہ نے جو غلطی کی ہے میری امت کے لوگوں یہ غلطی تم نہیں کرنا۔ قبروں کا رشتہ مسجد سے جوڑنا نہیں، مزاروں کا رشتہ مسجدوں سے جوڑنا نہیں، انبیاء کی قبروں پہ سجدہ کرنا نہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آگاہ کرنے کے لیے اپنی زندگی کی آخری سانس میں یہ بات کہے گئے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ آپ ملک ہندوستان کا جائزہ لیجئے، آدھے سے زائد مسجدیں آپ کو ملیں گی مسجدوں کا تعلق مزاروں سے ہے، مزاروں کا تعلق مسجدوں سے ہے، شرکیہ کام ہوتے ہیں مساجد سے۔ سوچئے تو صحیح کتنی بڑی بے حرمتی ہے مساجد کی۔ حضرات، مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد کو پاک صاف رکھا جائے۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے مسجد کو پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد وببناء المسجد فی الدور وان تنظف وتطیب، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم ہر محلے میں مسجد بنائیں اور ہر مسجد کو پاک صاف رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرضت علی اعمال امتی، میری امت کا ایک عمل مجھے بتایا گیا، میری امت کے بہت سارے عمل مجھے بتائے گئے، ہر نیکی کا عمل مجھے بتایا گیا، ان میں سے ایک عمل مجھے یہ بھی بتایا گیا، کوئی بھی انسان مسجد میں پڑا ہوا تنکا کچرا، ایک چھوٹا سا تنکا بھی اٹھاتا ہے، اللہ اس پہ بھی اسے بے شمار اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا ہے؟ آپ سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ پیارے نبی نے خود فرمایا انا سید ولد ابن آدم، آدم کی ساری ذریت کا سردار میں ہوں، ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، اللہ نے جو مقام دیا میں تمہیں سنا رہا ہوں۔
آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ پوری کائنات میں سب سے افضل ترین انسان ہیں، اتنے بڑے انسان ہونے کے باوجود دیکھیے آپ مسجد میں ہیں، قبلے کی طرف مسجد میں کوئی بلغم تھوک دیا ہے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ پیارے نبی نے صحابہ کو آرڈر نہیں دیا جاؤ صاف کرو، پیارے نبی خود آگے بڑھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، پیارے نبی آگے بڑھے، اس بلغم کو اپنی چھڑی سے اس کو وہاں سے نکال دیا اور حکم دیا کہ کوئی خوشبو لائے۔ خوشبو لائی گئی، اسی لکڑی پہ اور اسی چھڑی پہ پیارے نبی نے لگایا، پھر اس مسجد کی جگہ کو جو ہے خوشبو سے معطر کیا۔ اللہ اکبر، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو مسجد میں کچرا پڑا ہوا ہے سامنے سے گزر جاتے ہیں، کام کرتے نہیں؟ ہاں کتنی مسجدیں ایسی ہیں جن پہ جو ہے بہت سارے لوگ کام کرتے نہیں، کام کرواتے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میں معلوم ہوتا ہے ہم آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے۔ ہاں مسجد کی خدمت کرنے والوں کو اسلام نے کتنا بڑا مقام دیا میرے بھائی، کتنا اونچا اٹھایا ہے۔ اور کیجئے اس حدیث پہ، سبحان اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، ایک کالی کلوٹی عورت، حبشی النسل عورت، جسے کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی مالدار خاتون نہیں، مسجد نبوی میں تھی اور اس کا کام تھا کہ مسجد نبوی کو صاف کرتی تھی۔ ایک دن ہوا ہی کہ اس کا انتقال ہو گیا، رات میں انتقال ہو گیا، صحابہ جو ہے اس کو جو ہے تجہیز و تکفین کے سارے کام انجام دیے، اسے دفن کر دیا۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی ہے جو خاتون مسجد کی خدمت کرتی تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی رات میں انتقال ہو گیا، ہم نے سوچا کہ کوئی بڑی خاتون نہیں ہے اور اس وقت میں آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، ہم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی، اسے جو ہے دفن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، غصے میں آ گئے، غصے میں آتے ہوئے کہا دلونی علی قبرہا، اے میرے صحابہ جاؤ بتاؤ مجھے اس کی سب قبر کہاں ہے۔ پیارے نبی سیدھے جو ہے قبرستان پہنچے، اللہ اکبر، قبرستان پہنچے، اس میں وہ صحابہ بھی موجود تھے جو اس کی جنازے کی نماز پڑھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ پہنچے اور وہاں ایک نئی سنت جاری کی، قبر پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور سارے صحابہ صف بندی کیے، وہ صحابہ بھی تھے جو اس کی جنازے کی نماز پڑھ چکے تھے اور اس کی مغفرت کے لیے لمبی دعا کی۔ تو حضرات اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر۔ ہمیں کوئی بڑا مالدار نظر نہیں آتا، ہم پوچھتے ہیں فلاں سوکار کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں، فلاں بڑے مالدار تھے کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ غور کیجئے، معاشرے کے کمزور لوگوں پہ آپ کی کتنی گہری نظر تھی اور ان سے کتنا لگاؤ تھا، پوچھتے تھے۔ اور دوسری بات، مسجد کی خادمہ تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ قبرستان پہنچ کر اس کی قبر پہ ادا کیا، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ دوسری اہم بات یہ بات معلوم ہوتی ہے، اگر آپ جنازے کی نماز کسی کی پڑھ چکے ہیں پھر بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو حضرات اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے خادمین مساجد کی شریعت نے کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات جب مساجد پاک رکھنا ہے تو ہمیں آتے ہوئے مسجد کو یہ بھی اہتمام کرنا ہے ہم خود پاکی صفائی کے ساتھ مسجد آئیں۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم، یہ لفظ زینت کیا بتاتا ہے؟ مسجد کو آتے ہوئے آپ کے گھر میں سب سے عمدہ جو کپڑا ہے، آپ کے گھر میں سب سے بہترین جو لباس ہے وہ پہن کر مسجد آؤ، نہ صرف عمدہ کپڑا بلکہ آتے ہوئے خوشبو لگا کے آؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کام کے لیے نکل گئے ہیں، کام کے کپڑوں میں دھول پڑی ہوئی ہے، ہاں اسی کپڑوں میں مسجد کو آتے ہیں، غلط بات ہے۔ کام کے لیے نکل گئے ہوئے، پسینے سے شرابور ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، مسجد میں آ کے صفوں میں کھڑ گئے، غلط بات ہے۔ مسجد کے لیے آتے، رات میں سوئے ہوئے تھے، نئے ڈریس کے نام پہ جو ہے صبح میں کپڑے پہن کے آئے ہوئے ہیں، دیکھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں، کیسے کیسے کپڑے لوگ نماز کو پہن کے آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے دیکھو، آپ شادی کو جاتے ہیں، شادی کو جاتے ہوئے کیسا لباس ہم زیبتن کرتے ہیں،
کسی آفس کو جانا ہے یا کسی مالدار کے پاس بیٹھنے کے ہمیں کوئی موقع ملتا ہے، کیسے کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کیسے تیار ہوتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور تم شہنشاہ کائنات کے سامنے اور اس کے دربار میں حاضری دینے کے لیے آ رہے ہو۔ سوچو تو صحیح کیسا لباس پہننا ہے آپ کو، کیسے لباس میں اللہ کے پاس آنا ہے۔ حضرات غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے گھر کو آتے اچھے لباس میں آئیے، اچھے لباس کو مسجد کے لیے خاص کیجئے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے دربار میں آپ حاضری دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے شریعت نے ہمیں ایک اہم تعلیم دی ہے، مسجد کے لیے جب آتے ہیں منہ کو صاف رکھنے کا حکم دیا۔ یہ منہ اسے صاف رکھنے کا ہمیشہ حکم دیا ہے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کچی پیاز کھاتا ہے، کچا لہسن کھاتا ہے، وہ اس نماز کے وقت میں ہمارے پاس مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تتأذى مما يتأذى منه الانس، کہا کہ مساجد میں انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے ملائکہ ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، جن جن باتوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ سوچو تو صحیح، کچی پیاز، کچا لہسن حلال ہے اور اس کے باہر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بیڑی کی لت انہیں لگی ہوئی ہے، کسی کو سگریٹ کی لت لگی ہوئی ہے، لت کہتے ہیں بدترین عادت کو، بیڑی سگریٹ کی جسے لت لگی ہوئی ہے، کسی کو گٹکا کھانے کی لت لگی ہوئی ہے، یہ نشہ آور چیزیں کھانے کی لت لگی ہوئی ہے، اور وہ ساری چیزیں کھا کے جو مسجد کو آتا ہے، پیاز لہسن میں تو وہ بدبو نہیں ہوتی جو بدبو کی کچے پیاز اور کچے لہسن کے ہزاروں دگنا اس میں بدترین بدبو ہوتی ہے بیڑی سگریٹ میں، وہ انسان ایسے ہی مسجد کو آ جاتا ہے۔ سوچو تو صحیح اللہ کے ملائکہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اللہ کے گھروں کا احترام کتنا پامال ہوتا ہوگا، وہ لوگ ایسی گندی بدبو کے ساتھ مساجد کو آتے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائی۔ اسی لیے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کو ہمیشہ صاف رکھنے کا حکم دیا، اسی لیے فرمایا لولا ان شق علی امتی لامرتهم بالسواک، کہا کہ میری امت کو تکلیف اگر نہیں ہوتی، میری دلی خواہش ہے ہر نماز کے وقت میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن میری امت پر مجھے ڈر ہے شاید یہ چیز میری امت کو تکلیف گزرے گی۔ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ میرے اور آپ کے جذبات کا کیسے خیال کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ میری زندگی کی بڑی خواہش یہ ہے کہ میری امت کے ہر انسان کو میں مسواک کا حکم دیتا ہر نماز کے وقت میں۔ اب غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ابھی آپ کی وفات کے چند ہی لمحات باقی ہیں، آپ اشارہ بھی نہیں کر پاتے، ایسے لمحے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں آپ کا سر ہے، ایسے میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، آپ کی نگاہ مسواک پہ پڑتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا آپ کا ارادہ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ پیارے نبی نے سر کے اشارے سے کہا میں مسواک کرنا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک لی گئی اور پلٹایا گیا، اس مسواک کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود چبایا اور اس چابی ہوئی مسواک کو پیارے نبی کو ہاتھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوبصورت انداز میں مسواک کو کیا جس خوبصورت انداز میں کہ آپ صحت کے عالم میں کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ کے پاس جاتے ہوئے بھی میں پاکی صفائی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور میری امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پاکی صفائی اسلام میں کتنی بڑی اہمیت ہے، اور خاص کر کے منہ کی صفائی کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ حضرات مسجد کو آتے ہوئے پاکی صفائی کا ہمیں کس قدر اہتمام کرنے کی شریعت تعلیم دیتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد کو آنے والا ہر انسان، حدیث میں ہے کہ وہ اللہ کا مہمان ہے۔ مسجد میں آنے والا انسان اللہ کا مہمان ہے، میزبان اللہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر آنے والا مسجد میں اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی عبادت کے لیے ساری چیزوں کا فراہم کرنا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ کا مہمان ہے۔ دیکھیے کتنی شریعت کیسے تعلیمات ہمیں دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، رمضان کا موقع ہے، اور بعض صحابہ جو ہے
پردے کے باہر جو صحابہ بیٹھے قرآن زور زور سے پڑھ رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو ہٹایا, کہا کہ لوگو الا ان کلکم مناجن ربہ, اے لوگو یاد رکھو ہر انسان کوئی دعا میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی سجدہ کر رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. لوگو ہر آدمی اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے. فلا یؤذین بعضکم بعضا, تم میں سے کوئی آدمی قرآن پڑھ کے کسی اور کو تکلیف نہ دے. اللہ اکبر. قرآن پڑھ رہے ہیں تو پیارے نبی نے منع کیا تمہاری قرآن کی آواز سے مسجد میں کسی اور کو تکلیف نہ ہو. سوچو تو صحیح, مسجد میں بلند آواز بلند کرنا, آواز کو بلند کرنا, چیخ چیخ کر پکارنا, بازاری زبان استعمال کرنا, قہقہے لگانا, مسجد میں زور سے ہنسنا, سوچو تو صحیح کہاں تک جائز ہو سکتا ہے. یاد رکھو یہ اللہ کی مساجد ہے. اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے گھروں کا احترام وہی لوگ کرتے ہیں جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہا کہ جس کے دل میں جس قدر اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ اسی قدر اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے. شاعر میں مسجد بھی اول تر آتی ہے. تو حضرات کتنی بڑی بات ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں, دو آدمی مسجد نبوی میں زور زور سے بات کر رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بلاؤ انہیں. بلایا گیا, سامنے آئے تو کہا کہ کون ہو تم؟ مطلب یہ ہے کہ مدینے کے نہیں تھے, اجنبی لوگ نظر آ رہے تھے. کون ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں معلوم نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو اور آواز کو بلند کر رہے ہو. طائف سے آئے ہو, مسافر ہو, مہمان ہو, چھوڑ رہا ہوں. اگر مدینے کے ہوتے ایسے کوڑے لگاتا, ایسی مار مارتا, زندگی میں کبھی تمہاری آواز مسجد میں کھلتی نہیں. اللہ اکبر. یہ صحابہ کا احترام تھا مسجدوں کے ساتھ. تو مسجدوں کا احترام یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں جو ہے اپنی آواز کو پست رکھیں, کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. حضرات مسجد کے آداب میں سے ایک عظیم ادب یہ ہے کہ مسجد میں کاروبار نہیں ہونا چاہیے. مسجد میں کاروبار نہیں ہونا چاہیے. آپ شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کرو. اسلام کہتا ہے کہ دشمن کو بھی بد دعا مت دو, دشمن کو بھی بد دعا مت دو, معاف کر دو. آپ نے طائف میں پتھر کھائے, اللہ سے دعا کی اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون, اے اللہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں, میری صفت نہیں کہ میں بد دعا کروں, میں نے معاف کر دیتا ہوں. لیکن پیارے نبی نے بد دعا دینے کا حکم دیا. مسجد میں کھڑ کے کوئی تجارت کر رہا ہے, کوئی چیز بیچ رہا ہے, یا موبائل پہ بیٹھ کے کاروبار کر رہا ہے مسجد میں, پیارے نبی نے کہا سنتے ہی فوراً بد دعا دو. لا اربح اللہ تجارتک, اللہ تیرے کاروبار کو برباد کر دے, تیری تجارت کو نقصان میں ڈال دے. تو اللہ کے گھر کے احترام کو پامال کر رہا ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجارت کر رہا ہے. بد دعا دینے کا حکم دیا. یہاں تک حکم ہے کہ آپ کی چیز کہیں اور گمی ہوئی ہے, مسجد میں آ کے اعلان کرتے ہیں کہ میری چیز گمی ہوئی ہے. پیارے نبی نے کہا فوراً اس کے منہ پہ بد دعا دو. لا ردہ اللہ علیک, جو چیز تیری گمی ہوئی ہے اللہ تجھے ہمیشہ کے لیے وہ چیز نہ ملائے. اس لیے کہ یہ مساجد اللہ کا گھر ہے میرے بھائی, اللہ کا گھر ہے. اس مسجد کا احترام کرنا ہمارے تقوی کا جو ہے تقوی کی علامت ہے. حضرات اسی طریقے سے باتیں بہت ہیں, لیکن یاد رکھیے مسجد کے احترام میں یہ بھی ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں, اپنا موبائل لائے ہوئے ہیں, سائلنٹ رکھیں, رنگ ٹون سادہ رکھیں, اس کا اہتمام کریں. انسان ہے کبھی بھول ہو جاتی ہے, آپ رنگ ٹون جو ہے سادہ تو رکھیں. مسجد میں آئے ہیں, نماز چل رہی ہے, قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہے, اور ادھر سے فون جو ہے گانے کی آواز, نعوذ باللہ حاشا للہ, مسجد میں ہے میوزک کی آواز ہو رہی ہے. ہاں وہ اللہ کے بندے کو یہ توفیق بھی نہیں ہے کہ وہ گانا چل رہا ہے تو وہ آگے بڑھ کے بند کرے, وہ آگے بھی نہیں بڑھتا اس لیے کہ وہ نماز میں سمجھتا ہے. یہ منکر ہے میرے بھائی. نہ صرف اس کے لیے ضروری ہے بلکہ واجب تر ہے کہ اس کے لیے کہ فوراً اپنے فون کو بند کرے, اپنے فون کو بند کرے, اس لیے کہ منکر ہے. نماز میں اگر منکر کو دیکھتے ہیں نماز کی حالت میں صحیح کرنے کا حکم دیا گیا. پیارے نبی کھڑے ہوئے ہیں نماز میں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آئے, امام اکیلا ہے تو اس کے دائیں جانب آنے والا مقتدی کھڑنا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بائیں جانب کھڑ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں
عبداللہ بن عباس کو اپنے دائیں جانب کر لیا۔ اس سے استدلال ہے کہ آپ کا موبائل اگر نماز میں بج رہا ہے جس سے امام کی تلاوت میں خلل پیدا ہوتا ہے، نمازیوں کے نمازوں میں خلل پیدا ہوتا ہے، تمہارے لیے عزت ضروری ہے کہ اس کو ضرور بند کر دیا جائے۔ ہاں میرے بھائی، میوزک شریعت نے کسے حرام قرار دیا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج سچ کہیں، رنگ ٹون کے نام پر ہر گلی میں دیکھیے، ہر محلے میں دیکھیے، ہر گھر میں دیکھیے، ہر جگہ پہ میوزک کی آواز آ رہی، ایسے لگ رہا ہے کہ ہم میوزک کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پہ 3 بدترین عذاب آنے والے ہیں۔ فی ہذہ الامت خسف و مسق و قذف، میری امت پہ 3 طرح کے عذاب آنے والے ہیں۔ بعض لوگوں کو زمین میں دھسا کے اللہ ہلاک کرے گا، ان کے چہروں کو بگاڑ کے ہلاک کرے گا، بعض لوگوں کو پتھروں کی بارش برسا کے ہلاک کرے گا۔ پیارے نبی سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القینات وشربت القمور، جب گانے بجانے والی، ناچنے والی عام ہو جائیں گی، میوزک عام ہو جائے گی، شراب زیادہ پی جائے گی، اللہ کا عذاب، یہ تینوں عذاب امت پہ آنے والے ہیں۔ تو حضرات، مسجد کا ادب یہ ہے کہ اپنے موبائل کا صحیح استعمال کریں۔ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے جب بھی آپ مسجد کو آئیں تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنا نہ بھولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعا سکھائی، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح علی ابواب رحمتک۔ دایاں پاؤں رکھنے کا حکم دیا، مسجد سے باہر نکل رہے ہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، بایاں پاؤں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ مسجد میں آئے ہیں، سب سے پہلا حکم ہے گنہگار ہوگا وہ بندہ، مسجد میں آیا آ کے بیٹھ گئے۔ مسجد کا سلام اور مسجد کا تحیہ یہ ہے 2 رکعت نماز پڑھنا تم پہ ضروری ہے۔ بعض فقہا نے اسے واجب قرار دیا ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، پیارے نبی بیان دے رہے تھے، ایک صحابی آئے سیدھے بیٹھ گئے، پیارے نبی نے کہا اٹھو، اٹھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کے انہیں بٹھایا، کہا کہ مسجد کا حق ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں ہم آتے ہیں، شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، اذان ہونے کے بعد مسجد سے باہر نکلنے کو منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص اذان کے بعد مسجد سے باہر نکل رہا ہے، پیارے نبی نے کہا یہ شخص جو ہے ابو القاسم کی نافرمانی کر رہا ہے، یعنی میری نافرمانی کر رہا ہے، اذان کے بعد باہر جانا ایک مومن کی علامت نہیں ہے۔ حضرات، یہ چند آداب تھے مسجد کے لیے۔ ایک اہم بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، آدمی کی سب سے بہترین نماز جو وہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں افضل ترین نماز ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے۔ افضل ترین نماز یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے سوائے فرض نماز کے۔ فرض نماز مسجد میں پڑھنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں فرض نماز گھر میں پڑھتے ہیں؟ کہاں سے درست ہوگا میرے بھائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فضائل بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، جب سورج طلوع ہونے کے بعد اسی جگہ پہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اسے مکمل ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ 2 چیزوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، اللہ تعالیٰ اسے نار جہنم سے بچا لیتا ہے، اس کے دل سے نفاق نکال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، گویا کہ اس نے پوری رات نماز پڑھی ہے۔ یہ سارا ثواب آپ کو گھر میں نماز پڑھنے سے ملے گا؟ نہیں ملے گا میرے بھائی، بلکہ اس پہ وعید آئی ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھے صحابی تھے، پیارے نبی کی خدمت میں آئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی میں اندھا ہوں، میرے گھر سے مسجد کا راستہ بڑا خطرناک ہے، راستے میں کتے رہتے ہیں، راستے میں درندے رہتے ہیں، بچھو رہتے ہیں، سانپ رہتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں کیسے رات میں مسجد کو آ سکتا ہوں؟ تھوڑا اجازت دیجئے نا کہ میں مسجد کے علاوہ گھر میں فرض نماز ادا کر لوں۔ پیارے نبی نے تو پہلے ہاں کر دیا، وہ جا رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم کو بلایا، کہا کہ هل تسمع النداء، اے عبداللہ
بن ام مکتوم تم اندھے ہو صحیح، کیا تم بتاؤ تمہیں اذان کی آواز ملتی ہے؟ کیا حی علی الصلاۃ تمہاری کان میں آتا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی اذان کی آواز تو مجھے سننے آتی ہے۔ پیارے نبی نے کہا تمہارے اندھے ہونے کے باوجود تمہارا مسجد کو آنا واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھ دیا ہے، پیر دیا ہے، دل دیا ہے، صحت دیا ہے۔ اللہ کے بندو مسجد میں نماز پڑھو۔ آپ کا گھر مسجد سے دور ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے صحابہ مسجد نبوی کے بازو میں گھر لینے سے بعض لوگ انکار کر دیا، صحابہ نے شکایت کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے پوچھا کیوں بھائی مسجد کے بازو میں گھر خالی ہے، کیوں نہیں آنا چاہتے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا گھر مسجد سے دور ہو تاکہ میں چل کے آؤں، میرے ایک ایک قدم پر بھی جنت میں میرا درجہ بڑھتا جائے اور جو ہے میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اس خواہش کی وجہ سے دنیا کی ساری بھلائی تمہیں عطا کر دیا ہے۔ کتنی بڑی نعمت، گھر بھی مسجد سے دور رہنا۔ بعض صحابہ دور لیا کرتے تھے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں جو آدمی نماز میں تاخیر سے آتا، ہم ایک فارمولا بنائے تھے منافق کون ہے مومن کون ہے پہچاننے مشکل ہو جاتی تھی۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَقَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مَعْلُومُ النِّفَاقِ، جو آدمی لگاتار کنٹینیو نماز میں پیچھے آتا ہم سمجھتے کہ منافق ہے۔ اور پیارے نبی نے تو ایک مرتبہ جو ہے صحابہ کو حکم دیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے مصلی پہ کسی صحابی کو کھڑا کروں اور میں آگ لوں اور اس کے گھر کو جلا ڈالوں جو آدمی نماز کے آنے میں سستی کرتا ہے۔ سوچو تو صحیح، آنے میں سستی کرنے والے کے لیے یہ سزا ہے، لیکن نماز چھوڑنے والے کے لیے کیا سزا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز کا چھوڑنے والا، بہت سارے جگید علماء نے کہا کہ وہ حقیقی معنوں میں کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات نماز کا اہتمام کیجیے۔ یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد دیوار سے نہیں بنتی، مصلیوں سے بنتی ہے۔ آپ مسجد کو پر کرنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی میں مسجد کو بھرنے کی کوشش کرو۔ شریعت نے تعلیم دی ہے خواتین کے لیے گھر میں فرض نماز پڑھنا افضل ہے، وہ بھی مسجد کو آنا چاہیے تو آ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم مسجدوں کے آداب بجا لائیں، مسجدوں کا مقام و مرتبہ جانیں اور مسجدوں کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنے کا ہمیں شریعت نے تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو جو کچھ باتیں سنے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جو کہ پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مجبور ہیں، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كليم ملك بر رحيم رب عليم۔